अस्सलाम वालेकुम साहिल साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी साहिल साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। अच्छा, तो साहिल साहब मैं चूंकि मजहबी जर्नलिस्ट हूँ, मेरा अपना चैनल है जुनैद रहमान ऑफिशियल पर, तो मेरा आपसे पहला सवाल है, आई थिंक मैंने आपकी मुख्तलिफ पॉडकास्ट देखी हैं, तो उसमें शायद ये सवाल मेरी नज़र से गुजरा नहीं कि एंकर्स ने या लोगों ने आपसे किया हो। तो मेरा पहला सवाल ये है कि साहिल अदीम साहब, आप क्या समझते हैं कि दीन इस्लाम में अकीदा तौहीद क्या है? आप तौहीद को किस तरह डिफाइन करेंगे? कुरान और सुन्नत की रोशनी में प्लीज जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। अगर आप अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तौरात से और जेनेसिस से लेके सूरह नास तक, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये सारी की सारी जितनी भी अल्लाह ताला की इंस्ट्रक्शंस इंसानों तक पहुँचती आई हैं, और कुरान ने तो बार बार बनी इसराइल ने क्या किया, तौरात की तरफ इतना ज़्यादा मवाद कुरान के थ्रू मिलता है हमें, तो हमें पता चलता है कि कुरान ने सिर्फ मुकदमा तौहीद ही खींच के इंसानों को सीधा खड़ा करने के लिए कहा कि भैया ये सब कुछ एक तरफ और अकीदा तौहीद एक तरफ। ये इतना वज़न है इस अंसर का हमारे इंसान की, हमारी सोच में, हमारे जिस मकसद से हम दुनिया में, इस कायनात के अंदर तख्लीक किए गए हैं, उसमें जितना वेट तौहीद का है, अगर बाकी की सारी चीज़ें इनसिग्निफिकेंट करार दे दी जाएँ कंपेयर टू द स्ट्रेस ऑन वहदानियत, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात के बारे में ये वाला अकीदा रखना कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो हैं वो यकता हैं, वाहिद हैं, और बाकी की सारी चीज़ें इस कंपैरिजन में अगर स्ट्रेस पॉइंट पर डाली जाएँ तो पता चलता है कि वो इनसिग्निफिकेंट है कंपेयर टू जितनी स्ट्रेस तौहीद के अकीदे को दी गई। और अगर आप देखें कि उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान में भी और जो ओल्ड टेस्टमेंट है उसके अंदर, ओल्ड टेस्टमेंट में उज़ैर अलैहिस्सलाम का बहुत जिक्र है, तौरात में तो नहीं मगर ओल्ड टेस्टमेंट में है, तो हमें पता चलता है कि जिस एंगल से इंसान कंफ्यूज हो जाता है, और जिस ईसाइयों की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी किसी भी ऐसे एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ जो वाज़े तौर पे ये कह देते हैं कि नहीं अल्लाह तो एक है मगर साथ साथ कुछ चीज़ें ऐड करनी हमने, यहूदी नहीं करते होते, मगर जिस तरीके से एक इंसान या ग्रोह इंसानी ये मानते हुए भी कि अल्लाह ताला एक हैं और तौहीद का बड़ा ग्राउंडेड प्रिंसिपल होता है, उनके पास बिलीव होती है, उसके बावजूद भी कोई परसेंटेज भी ऐड करते हैं, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर इतनी कई ज़रब लगाते हैं कि कोई कन्फ्यूजन, कोई शक ना रहे, कोई ग्रे मैटर ना रहे कि इधर नहीं आना, इस खाने में नहीं दाखिल होना, चाहे तुम जिस मर्जी रास्ते से दाखिल हो, चाहे वो रास्ता ना हो, रास्ते का कोई हल्का सा ग्लिमर हो, हल्की सी एक रमक भी हो कि इस तरफ जाएगा कोई गैर अल्लाह का नाम लेके या गैर अल्लाह का कॉन्सेप्ट लेके, तो इधर माफ़ी नहीं। सो मेरा अकीदा तौहीद के ऊपर जो बिलीफ है और जो मेरा नज़रिया है कि तौहीद क्या है, वो ये सारी कुतुब को देखने के बाद मुझे पता चलता है कि हमने, और मैं इसकी तफसील इस तरह पॉडकास्ट पे तो बताना मौजूद नहीं समझता, किताब भी कोई लिखनी पड़ेगी इसके ऊपर, ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे तफसीलात और हिस्टोरिकल डेटा के साथ, साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन माइंड को प्लॉट करते हुए, कि मुसलमानों ने भी, ये मेरा नज़रिया है, मुसलमान जो आज कल ज़िंदा हैं, चाहे जो भी हैं, मैंने आज तक कोई फ़िरका नहीं देखा जिस खित्ते में मैं गया हूँ जिन्होंने वो गलती नहीं की कि जो अल्लाह ने मना किया हुआ है कि ये इस खाने में गलती मत करना। तो मैं इसलिए पिछले 7-8 सालों से मुसलमान लड़के लड़कियों को बताता, चीखता, पुकारता, झंझोड़ता हुआ चलता जा रहा हूँ कि पहले तो एक्सरे करना सीखो कि तुम्हारा अकीदा है क्या, और उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा दुनिया नहीं, अस्पताल है जिसमें सारे ही मरीज़ हैं जो तौहीद के ख़िलाफ़ वायरस को अपने अंदर किसी न किसी शक्ल में समाये हुए हैं। सो मैंने आपसे कहा ना कि पॉडकास्ट में तो मैं नहीं इतनी तफसील कर सकता, बिकॉज आवाम को तो समझ भी नहीं आनी, मगर एक किताब ज़रूर लिखनी पड़ेगी कि मैंने कोई भी मुसलमान फ़िरका, और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा इल्म बहुत है, मैं बेसिक कॉमन सेंस की बात करते हुए कह रहा हूँ, उलूम और हयाल उलूम की बात नहीं हो रही, जो तौहीद का कॉमन सेंस का इंस्ट्रूमेंट भी है कि यकता अल्लाह को वाहिद और यकता मानने के ख़िलाफ़, उसकी तकरार में, उसकी ज़रब में क्या क्या चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। कुफुवन अहद का असल में मतलब क्या है, जो कॉमन सेंस का है कि किसी भी 360 एंगल के अंदर से इधर एंटर नहीं होना। कुफुवन अहद ये है ना कि इस कफू में भी किसी को एंटर नहीं होने देना, मगर हमने किया हुआ है। कोई किसी को करता है तो कोई किसी को, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि कौन कौन सी हस्तियाँ, और बड़े बड़े ग्रो ऐड होते हैं उसमें, तो कोई वाहिद हस्ती को एंटर करता है, कोई एक हस्ती को एंटर करता है, वाहिद नहीं, कोई एक हस्ती को एंटर करता है, कोई सनद को करता है तो कोई ग्रोह को करता है, कोई अकीदत के नाम पे करता है तो खुलेआम अकीदे के नाम पे ही कर देता है। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, तो मैं अपने बच्चों की और मुसलमानों के बच्चों की तरबियत के लिए ये कैंप खोला है, जिसको आप कहते हैं कि मैं कहाँ गली गली नगर नगर घूम रहा हूँ कि भैया सब कुछ कर लेना मगर इधर ना आना,
ادھر غلطی نہ کر جانا, ادھر نہیں بچت, ادھر کسی کی نہیں بچت. کوئی بھی جتنا مرضی بڑا 30 مار خان بن کے بھی آئے تب بھی نہیں بچت, کوئی عاجز بن کے درویش بن تب بھی نہیں بچت, ادھر کوئی نہیں بچنے والا. جہاں پہ تم نے اللہ عز و جل کی توحید کے کانسیپٹ کو فریکشن ٹو دا فریکشن بھی تم نے اگر ادھر انٹری کی اپنے دل میں, اپنے ذہن میں, اپنے سوچ میں, ادھر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں آنے دیا, نہ ہی آنا دینا چاہیے, کیونکہ توحید اٹ سیلف کا کانسیپٹ اس لفظ کے اندر ہی پنہا ہے کہ اس کے اندر سفارش آ ہی نہیں سکتی. سو ہم نے تو سفارشیں تو چھوڑیں, ہم نے تو جن کی سفارش کرنی ہے وہ بھی غیر اللہ ہیں جن سے لینی ہے سفارش, ہم نے اور سفارش جس کے لیے کرنی ہے وہ بھی غیر اللہ ہیں, جن سے لینی ہے وہ بھی غیر اللہ ہیں. اور آتے کتنے ادھر ہی جسٹ لگاتے ہیں, ایسی چھلانگ لگا دیتے ہیں اس کھانے کے اندر. سو میرا تو کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے کہ دنیا کائنات کی بھی کائنات, ساتوں سماوات کے اندر جو کچھ ہے, جتنی ہستیاں ہیں, جتنی عالین ہیں, تو جتنے انبیاء ہیں, سب ملا لیں, کوئی ایک قیمتی ذرہ ملا لیں, سب اکٹھے کر لیں, قیمتی سے قیمتی ہستی اور عنصر ملا لیں, تو اس کے پورے اس مجموعے کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ عز و جل کے خانے میں داخل ہو سکے کسی بھی اینگل سے. تو توحید تو بہت ہی ڈیپر پرابلم ہے اگر اس پہ کرپشن آ گئی تو. اچھا ساحل ندیم صاحب, اس میں ایک لاسٹ چیز کلیئر کر دیجیے گا جو ایک بڑا اہم سوال بنتا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ پوڈ کاسٹ جب دیکھیں گے, پبلش ہوگا, تو کئی سوالات اٹھائیں گے. اس میں ایک چیز آتی ہے, وہ ہے توسل, اور توسل کو مسلمانوں نے بہت بگاڑ کے پیش کیا ہے, یعنی اس کو اس طرح بگاڑ دیا ہے توسل کو. مجھے پتا ہے سر, یہ جو خاص طور پر حضرت عباس کی حدیثیں لے کے آتے ہیں بخاری سے, عمر خطاب کی حدیثیں لے کے آتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر خطاب نے خود بلا لیا, بارش نہیں, مطلب ان حدیثوں کو جو اسپیسیفک ہیں ہولسٹکلی پریزنٹ کر دیتے ہیں. کچھ حدیثیں ہیں جو اسپیسیفک ٹو دا ایونٹ ہوتی ہیں, ان کو ہولسٹکلی کرنا مطلب عقیدے میں ڈال لیتے ہیں. تو میں اب توسل کے تو اوپر تو چلیں ایک لمبی بات اور پوڈ کاسٹ ہی ہو جائے گی, کہاں سے وسیلے کا لفظ کہاں ہے, کیا مطلب تھا اس کا, اور اس کی باؤنڈری کہاں پہ ڈرا کرنی تھی. میں تو اس لیے کبھی جانے نہیں دیتا مسلمان بچے کو, تو یہ لفظ بھی نہیں پتا ہونا چاہیے جب تک کہ وہ شعور کی عمر میں نہ آ جائے. اچھا, اس میں ایک آخری چیز کلیئر کر دیے گا, یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں مسلمانوں کے اندر رائج ہیں اور یہ فتنے کا باعث بن جاتی ہیں, یا غوث اعظم مدد, یا علی مدد, یا محمد مدد, اس کی آڑ میں ان پرسنالٹیز کو منی گاڈ بنا دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر ان سے مدد مانگی جا رہی ہوتی ہے, اور پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت پیش کی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کی صراحتاً جو ہے وہ وائلیشن ہو رہی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ سر میں کسی اور اینگل سے آنا ہی نہیں چاہ رہا ہوں. آپ نا ایک اسپیسیفسٹی مانگ رہے میرے سے, میں ہولسٹکلی ریبٹ کر رہا ہوں آپ کی اس سوچ کو کہ کسی بھی اینگل سے کہیں سے بھی کوئی بھی ہستی, ساری ہستیاں ملا لیں, وہ اللہ عز و جل کے خانے کی طرف رخ بھی نہیں کرنی چاہیے, داخل تو بہت دور کی بات ہے. توحید اتنا سینسٹیو معاملہ ہے سر. اور یہ جو آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین جو آپ نے آیت بتائی ہے, یہ تو توحید کے بعد کی ہے سر. توحید جس نے سمجھی ہوگی تب اس کو پتہ چلے گا کہ میں عبادت کرنا ہے اور مدد مانگنا ہے. سوچیں, عبادت کرنا اور مدد مانگنا تو اعمال ہیں ہمارے. توحید تو میری بلیف ہے. تو یہ توحید کی آیت نہیں ہے کہ ہم تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ توحید کو ماننے کے بعد کے مینیفیسٹیشن ہے, سمجھ رہے ہیں. سو جب ایک بندے نے, میں نے آپ سے کہا نا کہ سورہ اخلاص کے علاوہ آپ نے کہیں جانا بھی نہیں سر, ہولسٹک رہیں. قل هو اللہ احد, اللہ عز و جل نے کہاں پہ ارشاد فرما دیا ہے. سوچیں, جن کو عربی پتہ ہے, جن کو عربی کی ٹیکنیکلٹی پتہ ہے, تو ان کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کوڈ کیا ہے پوری کی پوری صورت کو. اللہ الصمد میں سمد ہی کیوں یہاں پہ ایڈ ہونا ضروری تھا. یہ عرب کے لیے کامن سینس ہے, کیونکہ میں اور آپ اردو میں بات کر رہے ہیں تو ہمیں اردو میں واحد, یکتا, ایک, اکیلا, ان تمام الفاظ کے الگ الگ مطلب پتہ ہیں. لاسانی, سمجھ, ہمیں پتہ ہے ان کے مطلب. ہمیں کچھ جگہوں کے اوپر اردو میں وہ والے مطالب نہیں پتہ, کیونکہ اردو میں وہ پکڑ نہیں تھی کہ ایک ایسا لفظ بنائیں کہ جو ہر طریقے سے تغابن کر دے, الگ کر دے, تمام جدا کر دے باقی کے سارے مطالب کو. وہ والا لفظ اردو میں ہے نہیں, اور سمجھ لیں ہوتا بھی تو اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی سورہ اخلاص کے بعد کہ اب جدھر مرضی سے تو آ, تو اللہ کو واحد ہی پائے گا, تو اللہ کو اکیلا ہی پائے گا, اللہ کو تنہا ہی پائے گا, اللہ کو یکتا ہی پائے گا. اور جب اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا نا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, تو چلو ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح تو مسلمان سوچ نہیں جاتی, مسلمان سوچ لم یلد ولم یولد کی طرف نہیں جاتی, کیونکہ 3 ارب کرسچنز نے یہ پلیٹ فارم اتنا اسٹیبلش کر دیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو پہلے سے پتا تھا کہ اچھا یہ معاملہ تو ہے ہی غلط, کہ نہ وہ جنتا ہے, نہ وہ جنا گیا ہے, وہ جنتا ہے. یہ ایک 3 ارب کرسچنز کے ایک پورے ریلے کی وجہ سے ہمارا کانسیپٹ پہلے سے ڈیولپ تھا کہ یہ لوگ مانتے ہیں کہ وہ جنا نہیں گیا مگر جنتا ہے.
For God loved the world so much that he gave the only begotten son. John 3:16 نا. جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک آیت ایک بڑے میجورٹی کے لوگوں کو ایڈریس کریے، تو اللہ تعالیٰ کرسچنس کے لیے تو نہیں قرآن نازل کر رہے نا، مسلمانوں کے لیے نازل کر رہے ہیں نا. غور سے سمجھیں اس بات کو. تو مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وائرس کو پہچانو. وہ یہ نہیں کہہ رہے اللہ عز و جل کرسچنس کو پہچانو. اس وائرس کو پہچانو نا، تمہارے ذہن میں آنا ہی آنا ہے. سو پھر کفواً احد کا مطلب اللہ عز و جل نے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہاں پہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن کا یہ نہج ہے کہ شادی کرنی ہے تو جنید صاحب آپ نے قرآن سے کیسے مدد لینی ہے کہ کہاں پہ شادی کروں. تو اللہ عز و جل نے شاف فرمایا قرآن میں کہ اپنے کفو میں شادی کرو. اسے کف کہتے ہیں نا مفتیاں، کف میں شادی کرو. کیا ہوتا ہے کف؟ کہ اپنے جیسوں میں شادی کرو، اپنے ہم پلہ میں. جی ہم پلہ میں، جو سوشلی، اکنامکلی، سائیکولوجیکلی، فلسافیکلی آپ جیسے ہوں. نہ لڑکی کو کوئی مسئلہ نہ ہو آپ کے گھر میں آنے میں، نہ وہ بہت اونچی جائے نہ وہ بہت نیچی جائے. اس کو جو معاملات ملے ہوئے تھے گھر میں وہی آپ کے گھر میں ملیں، اپنے باپ کے گھر میں جو ملے تھے، تاکہ اس کو تنگی نہ ہو، نہ آپ کو تنگی ہو کہ جی زیرو سے تبلیغ کرنی پڑے گی، یہ تو میں نے پتہ نہیں کس خاتون سے شادی کر لی ہے. اب وہ لفظ وہیں سے اللہ عز و جل نے، یہ وہی عربی ہے کفواً احد کی، کہ اس پوری کی پوری سفیریکل انٹائرٹی کے اندر اللہ عز و جل کے کسی اور کو مت ڈال دینا. تو جس طریقے سے ہم اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں نا، اس طریقے سے ہم کسی کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتے. جس طریقے سے اللہ عز و جل پال رہا ہے اس طریقے سے کوئی اور نہیں پال رہا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کما ربیانی صغیرہ میں جب دعا کی کہ تو مجھے بھی تو بچپن میں پالتے رہے یا اللہ میرے باپ، تو بھی ان کو بڑھاپے میں اسی طریقے سے پال. تو وہ رب وہیں پہ آ گیا، تو میرا باپ بھی اسی طریقے سے ربوبیت کر رہا تھا جیسے اللہ میرا رب ہے. نہ، یہ بہت اطمینان، اہتمام اور صبر کے ساتھ سوچ سمجھ کے ایک ایک لفظ سنیے میرا. سارے جو یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے کہ ولم یکن لہ کفواً احد کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے بھی تم نے کسی بھی موقع کے اوپر جو بھی بس کا امپریشن انسانوں سے لے لیا ہے، اس امپریشن کو اللہ کی طرف مت ڈیورٹ کر دینا یا ادھر نہ اللہ تعالیٰ کو اٹیچمنٹ دے دینا. اللہ تعالیٰ کو پہلے پوری طریقے سے سمجھو، اس کے بعد کسی انسان کی طرف وہ اوصاف ایٹریبیوٹ کرواؤ کہ جو انسانوں کو بھی ملے ہیں. رحم ہم بھی تو کرتے ہیں نا، رحیم اللہ بھی تو ہے. ہمارے دل میں بھی تو رحم آتا ہے کسی کمزور کو دیکھ کے، کسی زخمی کو دیکھ کے، کسی اپنے سے کم حالت میں دیکھ کے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا نا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں ہوگا. اس سے ہم رحیم کیوں نہیں ہو جاتے؟ رحیم تو صرف اللہ کی ذات ہے نا. تو وہ ان اوصاف کی کون سی کیٹیگری کو دیکھنا ہے؟ تو ہمیں یہ ٹریننگ ملی ہے کہ 1% کیٹیگری کو دیکھنا ہے. ہم 1% رحیم ہے، مطلب میں محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ ہمیں قطرہ بھی نہیں ہے اور اللہ عز و جل کے پاس وہ سمندر ہے. جی نہیں، ایسے نہیں دیکھنا سر. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس طریقے سے ہی نہیں دیکھنا جس طریقے سے تم انسانوں کو دیکھتے ہو. سو ہمیں اللہ عز و جل کو پہچاننے کے لیے جس 360 ڈگری اینگولر ٹریننگ کی ضرورت ہے وہ تو ہم 1% بھی نہیں لیتے. ہم 1 ڈگری سے لے لیتے ہیں، باقی کی 60 ڈگری سے غیر اللہ داخل کر دیتے ہیں اس افیئر میں. سامنے ہم توحید پرست ہیں اور ہم سب کانشیسلی مشرک ہیں. کانشیسلی جب بھی کسی سے پوچھا جائے ہاں تو اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. سب کانشیسلی ریلائنس کس کے پاس ہے؟ ریلائنس دنیا کی ہر چیز کے پاس سوائے اللہ کے، سوائے اللہ